جی، خیبر پختونخوا کو آنے والے دنوں میں ایک بڑے مالی خسارے کا سامنا ہے اور 275 ارب روپے کا خسارے کا بتایا جا رہا ہے۔ اس خسارے کی وجوہات کیا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے اور صوبائی حکومت اس سے نپٹے گی کیسے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا سے۔ تیمور سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے جی ان کے لیے ٹائم دیا۔ تیمور صاحب یہ بتائیے کہ جو 275 ارب روپے کے خسارے کا جو آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں، وجوہات کون ہیں اور کس طرح نمٹے گے اس سے؟ 3 چیزیں ہیں جی۔ ایک جو فیڈرل ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے جو وفاق کر رہی ہے، جو پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 50% بڑھی اور پچھلے سال میں 30% بڑھی۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹھپ ہوئی ہے۔ اس کا شدید امپیکٹ پورے پاکستان پہ ہوگا۔ پورے پاکستان کے لیول پہ ہمارے خیال میں تقریباً 800 ارب سے 1000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا، جس پہ خیبر پختونخوا کے بجٹ پہ 65 سے 75 ارب روپے کا امپیکٹ پڑے گا۔ یہ تو ہو گئی وفاقی حکومت کی نااہلی۔ دوسرا تقریباً جو 100 ارب روپے کا خسارہ ہے وہ ہے جو وفاقی حکومت ہمیں ہمارے NHP کے پیسے نہیں دے رہی، جو عمران خان صاحب کے ٹائم میں پچھلے 15 مہینوں میں ہمیں 63 ارب روپے ملے اور ہمارے بہت حد تک بقایا جات جو ہے وہ کم ہوئے۔ لیکن جس دن سے حکومت بدلی اور تقریباً کوئی یہ ایریئرز کے ساتھ ہمارے 5 ارب روپے مہینے کے بنتے ہیں، ہمارے خیال میں کوئی جون تک 60 ارب روپے بنیں گے اور پچھلے 6 مہینوں میں کوئی 30 ارب روپے جو ہے وہ بنتے ہیں، جس میں 1 پیسہ ہمیں نہیں ملا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز میں تو یہ انہوں نے ہمیں پیسہ نہیں دیا، اور جو سب سے تعجب کی بات ہے وہ یہ کہ قبائلی اضلاع جس کا بجٹ ہمیں وفاق کے تھرو ہی ملتا ہے، کیونکہ ان کے بجٹ کا شیئر NFC کے تھرو نہیں آیا، بغیر پوچھے، بغیر سوچے، بغیر کوئی بات کیے انہوں نے اخراجات میں اور بجٹری ایلوکیشن میں کوئی 30 ارب روپے کا خسارہ لایا۔ تو یہ مل کے 90 سے 100 ارب روپے کا خسارہ یہ ہو گیا، جو ہو گئی وفاقی حکومت کی بدنیتی۔ اور جو تیسرا تقریباً 100 ارب روپے کا چیلنج ہے وہ ہے فلڈز کا۔ فلڈز پہ جو ہمارا ڈائریکٹ کاسٹ آئے گا وہ تقریباً 100 ارب روپے، جس میں کمپنسیشن جو لوگوں کو دینا ہے وہ ہے 30 ارب روپے، باقی 70 ارب روپے جو ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن کا، جو سڑکیں وغیرہ ٹوٹی ہیں۔ تو یہ مل کے 100 ارب روپے اور تقریباً 60-70 ارب روپے جو FBR کی نااہلی کی وجہ سے ہو گئے، یہ 275 ارب روپے ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی تک میں نے مفتاح اسماعیل سے یا اس امپورٹڈ حکومت کے کسی بندے سے کوئی ایک لفظ نہیں سنا کہ کیا پلان ہے ان کے پاس کہ اپنی چیزیں کیسے ٹھیک کریں گے۔ ہم نے اپنا کام اپنے بجٹ کو ریسٹرکچر کرنے پہ آلریڈی کر لیا۔ ہماری پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ جو فلڈز کا ڈیمیج ہے اور جو فلڈز کی کمپنسیشن ہے وہ ہم جلد سے جلد کور کر سکیں۔ ہماری دوسری پرائیورٹی یہ ہوگی کہ جو رننگ خرچہ ہے گورنمنٹ کا، اس کو جتنا ہم کم کر سکیں وہ ہم کم کریں، تاکہ تھوڑا سا ہم بفر بنائیں۔ لیکن جو پرائیورٹی انویسٹمنٹس ہیں صحت کارڈ کی یا جو نہیں کرنی ہے ہماری فوڈ کارڈ کی، کیونکہ یہ جو تباکن مہنگائی ہے اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ ترقیاتی بجٹ پہ کوئی کٹ لگانے کا ارادہ ہے؟ بجٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ری پرائیورٹائز کرنا پڑے گا، اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم وفاقی حکومت سے کیا لے سکتے ہیں، وہ ہمیں پاکستان کے وفاق کا حصہ سمجھتے ہیں یا وہ صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کریں گے۔ لیکن ترقیاتی بجٹ میں ہم ضرور یہ دیکھیں گے کہ جو پرائیورٹی پروگرامز ہیں، پرائیورٹی سکیمز ہیں، وہ چلتی جائیں، اور ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے کہ ہم کہیں سے ایڈیشنل جو ہے وہ ریونیو بڑھا سکیں۔ یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اگر لینا پڑے ہم قرضہ لیں، کیونکہ جب معیشت تباہ ہوگی کسی طریقے سے غریب عوام کو ریلیف دینا پڑے گا۔ لیکن جب 275 ارب روپے کا خسارہ ہوگا اور وفاقی حکومت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور ساتھ پوٹینشیل سیکیورٹی چیلنجز بھی ہوں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی اثر تو ضرور جو ہے وہ پڑے گا۔ چلتے چلتے ایک اور سوال بھی کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ IMF معاہدے اور خط لکھنے اور ٹیلی فون کال کے سلسلے میں شوکت ترین صاحب کو FIA نے طلب کر لیا ہے، کیا آپ کو بھی طلب کر لیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں کیا، لیکن مجھے تو جو بھی یہ سوال کر سکتے تھے اس کا آلریڈی جواب دیا۔
اور انہوں نے ایک وقت میں کہا تھا کہ انہوں نے کوئی فورینزک کرنی ہے. انہوں نے کہا یار فورینزک نہ کریں, جو آپ نے الزام لگانا ہے وہ کریں, لیکن 2-3 باتیں ضرور بتائیں. پہلی چیز, میں نے 2-3 خط لکھے تھے, ایک خط نہیں لکھا تھا. کیوں لکھے تھے؟ کیونکہ ایک کرائسس آ رہا تھا, آ گیا یا نہیں. دوسری چیز کہ جو خط لکھا تھا فیڈرل فائنانس منسٹر کو اور اپنی گورنمنٹ کی طرف سے لکھا تھا, شوکت ترین کے کہنے پہ نہیں لکھا تھا. اس خط کو اور اس ایکشن کو گورنمنٹ اون کرتی ہے. تو وہ آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہو گئی. ایسے ہم نہیں ہیں کہ جیسے مفتاح اسماعیل نے خود آئی ایم ایف کے بات ماننے کی مخالفت پبلکلی کی ہو. فروری 2022 کی ان کی انٹرویو ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بات ماننا آئین پاکستان میں نہیں لکھا. یا احسن اقبال نے جو کہا ہو کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کرنا قوم سے غداری ہے. یا بلاول بھٹو نے جو کہا ہو اسمبلی کے فلور پہ کہ پھاڑ دو آئی ایم ایف کی ڈیل. تو یہ تو اپنی تو انلیس وہ ناٹک کر رہے تھے تو پھر تو آئی ایم ایف کی اہمیت ان کے خیال میں یہ ہے. میں نے تو اگر اس خط میں آپ لکھ دیں جان بوجھ کے اس طریقے سے لکھا ہے کیونکہ نیشنل انٹرسٹ میں اگر یہ چیز یہ کہتے ہیں کہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہ پڑے, اور وہ تو ایونٹس نے جو ہے وہ ثابت کر دیا. فرق کیا تھا؟ انہوں نے جب ہم سے ایم او یو مانگا, ہم نے شرائط کے ساتھ وہ ایم او یو دیا, اور اس ایم او یو کو 24 گھنٹے کے انڈر ٹرن اراؤنڈ کیا, اور وہ میسج میرے فون پہ موجود ہے. لیکن پھر 50 دن ان سے ٹائم نہیں ملا, 3 خط لکھنے کے باوجود ٹائم نہیں ملا, کرائسس ہونے کے باوجود ٹائم نہیں ملا, آج تک کوئی ٹائم نہیں ملا, کوئی ایشو ریزالو نہیں ہوا. اور مجھے ابھی امید بھی نہیں ہے. امید نہیں ہے نہ صرف کیونکہ یہ نااہل ہے, لیکن اس لیے کہ یہ بڑی کلیئرلی بدنیت ہے. لیکن یہ ابھی اتنے خوف زدہ اور ڈر گئے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوئے. ان پہ زیادہ ٹائم ضائع کرنے سے جو مجھے خوف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو آئی ایم ایف کے پیسے آنے کے باوجود سٹیبل نہیں ہو رہی, یہ اس حد تک پہنچا لیں گے کہ واپس آنے کا راستہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ سارے جو ہے جس نے یہ گورنمنٹ لائی ہے, سپورٹ کی ہے, جو امپورٹڈ سازش ہوئی ہے, وہ سب رسپانسبل ہوں گے. لیکن اس وقت یہ پاکستان ٹھیک بھی کرنا پڑے گا, اور اس طریقے سے پاکستان ٹھیک نہیں ہونا. اس کا حل ابھی بڑے بڑے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے بھی کہہ دیا, وہ شروع ہوتا ہے الیکشن سے. کیونکہ ایک مضبوط حکومت ہی جو ہے وہ مشکل معاشی حالات میں ایک ملک کو ٹھیک کر سکتی ہے. ایسے حکومت نہیں جو ہفتہ بھر پیٹرول کی قیمت کی ڈیسیجن نہ لے سکے, جو پیناڈول کی قیمت نہ سیٹ کر سکے, وہ ملک کی معیشت کو کیا سنبھالے گی. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی جی.